اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سواء منکم من اسر القول، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر یکساں ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12، 13۔ ان چاروں آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ، تو معقبات یہ پلورل ہے، اس کی سنگولر ہے معقبتن، تو یہ جمع ہے۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مراد فرشتے ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دن کے فرشتے، جیسے آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیے، بڑے ہاسپٹلوں میں جہاں پہ 24 گھنٹہ علاج ہوتا ہے، تو ڈاکٹروں کی باری لگی رہتی ہے۔ دن کے ڈاکٹر دن میں آ جائیں گے، رات کے ڈاکٹر رات میں آ جائیں گے، شام کے ڈاکٹر شام میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے باری باری فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ سمجھ رہے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں؟ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب شام کے فرشتے جاتے ہیں تو دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، بے نمازی ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو نماز کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ بھی کوشش نہیں کراتا۔ کوئی انسان ہدایت کی طرف نہیں آتا، اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی انسان جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ بھی بدلنے کی کوشش نہیں کراتا۔ تو انسان اپنے آپ کو بدلے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدل دے گا، اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، جس سے راہ گیر مسافر، راہ کے معنی راستہ، گیر معنی پکڑنے والا، یعنی راستے میں چلنے والا مسافر ڈرتے ہیں، اور گھروں میں مقیم کسان
اور کاشتکار اس کی برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہیں آپ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں آدمی بجلی کے گرنے سے مر جاتا ہے، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ کوئی بناوٹی نہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے وہ بجلی کی کڑک کو گرا دیتا ہے۔ اب اس میں وہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان نیک ہے، یہ انسان برا ہے، یا انسان اور کچھ ہے، بلکہ وہ نہیں دیکھتا، اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ تو جو راستے میں جانے والا مسافر ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ اکثر جو بجلی کی کڑک گرتی ہے تو کسی جھاڑ پر گرتی ہے، اور جھاڑ سے پھر وہ راستے وغیرہ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ مسافر کیا ہے، ڈرتے ہیں، لیکن گھروں میں جو مقیم ہیں وہ کسان اور کاشتکار جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بہت امید لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بارش ہوگی، بارش ہوگی تو فصل اگے گا، فصل اگے گا تو ہمیں 2 پیسہ ملے گا، وہ ایک امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ بھاری بادلوں سے مراد وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ آسمان پر نظارہ دیکھیے، جب برسات کا موسم آتا ہے تو لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بادل اتنا ہے، لگا کہ یہیں پر ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ رب العالمین کی مشیت جہاں ہوتی ہے اسی بادل کو ہٹا کر کے وہاں جو بھاری بادل رہتا ہے، تو جس میں پانی، بارش کا پانی ہوتا ہے، وہی بادل سے مراد ہے۔ تو بھاری بادلوں سے مراد وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ تو جو بارش کا پانی ہوتا ہے، جہاں پہ کھیت کھلیان ہیں اور وہاں سے طرح طرح کے پھل فروٹ اگتا ہے، جو ایک ہے کہ پانی مشین سے لگا کر کے دینا کھیت میں، اور ایک آسمان کی بارش، تو کھینچ کر کے یعنی مشین چلا کر کے بارش کا پانی دینا اور آسمان سے پانی برسانا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب آپ کسی مشین کے ذریعے سے آپ کھیت میں پانی دیں گے تو وہ کھیتی کیا ہے، کم ہوگی، فصل کم ہوگا، لیکن جب آسمان سے بارش برسائے گی تو وہ کھیتی اور وہ فصل بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ جب بارش ہوتی ہے تو پورے جھاڑ کے اندر وہ بارش پھیل جاتی ہے، لیکن جب ہم پانی مشین سے دیتے ہیں تو صرف اس کی نیچے یعنی جڑ تک ہی پانی پہنچتی ہے، اوپر نہیں، ہریالی نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو گویا کہ پورے جھاڑ میں پانی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے پھل فروٹ اگتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، جیسے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے چرند و پرند ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ پتھر بھی، جس پتھر کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ کبھی کبھی برسات کے موسم میں راستے سے جائیے تو میڈک کی ایک آواز آتی ہے، تو وہ آواز اس کی تسبیح کی علامت ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ خنزیر ہمارے لیے حرام کیا ہے، لیکن یہ خنزیر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جتنے بھی چیزیں ہیں، انسان سے لے کر کے نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہر چیز کی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، کہ یعنی اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہلاک کر ڈالتا ہے، یعنی وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب بجلی گراتا ہے تو جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔
محال کے معنی قوت ہے، طاقت ہے، مواخذہ اور تدبیر وغیرہ کے کیے گئے ہیں، یعنی وہ بڑی قوت والا، نہایت مواخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو باری باری بھیجتا ہے۔ دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہ مقیم کسان جو ہے، کاشتکار لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین بارش کا پانی برساتا ہے اور وہ کسان اپنے کھیت کو جوتتا ہے اور فصل اگاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان سے لے کر کے نباتات، جمادات تک، جتنی بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، نبی کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہی جگہ جگہ بجلیاں گراتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔